اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج میں طلباء طالبات کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی بات کر رہا ہوں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس سے قبل تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے امتحانات کے نتائج کا اعلان 31 اگست کو کیا تھا۔ اس میں تقریباً 40% یا اس سے اوپر نیچے بچے جو ہیں وہ فیل ہو گئے تھے۔ ان کے لیے ایک نیا طریقہ کار طے کیا گیا تھا۔ اس میں فیل ہونے والے بہت سے بچوں نے مایوسی اور غم و غصہ کا اظہار کیا کہ ہمارے پیپر ٹھیک ہوئے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، وہ زیادتی ہوئی۔ انہوں نے اس چیز کا گلہ شکوہ کیا اور بہت سے طلباء و طالبات نے اپنی پیپر کی ری چیکنگ کے لیے متعلقہ بورڈ میں فارم بھی جمع کرایا اور اس کے ساتھ اس کی مجوزہ فیس بھی جمع کرائی۔ اب آگے دیکھتے ہیں ری چیکنگ میں کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، وہ بات کی بات ہے، وہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی عام بات جو ہے وہ پریکٹیکل کے جو نمبر ہیں اس حوالے سے بھی طلباء و طالبات نے پریشانی اور مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، بلکہ بہت حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ انجینئرنگ میں اور میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے آدھے نمبر کا بھی فرق پڑتا ہے۔ اگر کسی کے بچے کا میرٹ پر آتا ہے تو شاید وہ آدھے نمبر سے رہ جائے تو اس کا کیریئر تو تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ مایوس ہو کر بددل ہو کر بہت سے طلباء و طالبات نے اس وجہ سے بددلی کا اظہار کیا اور انہوں نے خودکشی کی ہے۔ کسی نے دیوار سے چھلانگ لگائی ہے، کسی نے چھت سے چھلانگ لگائی، کوئی گاڑی کے نیچے آیا، کسی نے کدھر ٹکر ماری۔ یہ ان کی یہی بددلی تھی کہ ان کے ساتھ ناانصافی کا دور ہو رہا ہے۔ کسی نے بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب جو ایشو بنا ہے، ایک رکن اسمبلی نے اپنی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرائی ہے جس میں اس نے پریکٹیکل کے نمبر میں صوابدیدی اختیار کو چیلنج کیا ہے کہ ون مین شو ہوتا ہے، جس کو جو چاہے نمبر دے وہ دے دیتا ہے، چاہے طلباء طالبات کے تحریری امتحان میں اچھے نمبر ہوں یا اچھے نمبر نہ ہوں۔ اس حوالے سے انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی ایک تحریر میں کہ ایک طالب علم نے یا طالبہ نے 150 نمبر حاصل کیے، لیکن مقام افسوس ہے کہ اس کو پریکٹیکل میں 16 نمبر دیے گئے ہیں۔ وہ 16 نمبر حاصل کرنے کی وجہ سے اس نے مایوسی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 800 نمبر حاصل کرنے والے طلباء یا طالبہ کو 22 نمبر یا 22 سے 25 نمبر دیے گئے ہیں، 28 نمبر دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح وہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے جا کر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی قسمت میں کیا ہوتا ہے۔ اس رکن اسمبلی نے یہ مثالیں دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل کے جو نمبر ہوتے ہیں یہ صوابدیدی اختیار نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم اور طریقہ کار طے ہونا چاہیے کہ طلباء طالبات کو یکساں نمبر دے دیے جائیں۔ اس پر مزید بحث ہوگی۔ اس بحث میں کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ وہ تحریک التوا میں ہی ہوگا۔ جو اسمبلی میں کے ممبران جو اس میں بحث و مباحثہ کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے، اس فیصلہ کے بعد ہی ہوگا۔ اس میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ کسی رکن اسمبلی کے بیٹے کو کم نمبر دیے گئے، بعد میں اس کو پتہ چلا چونکہ وہ حکومتی حوالے سے تھا اور اس کو زیادہ نمبر دے دیے گئے، اس کے نمبر بڑھا کے دیے گئے۔ اس پر انکوائری بھی ہوئی۔ اب انکوائری میں چیئرمین کی صوابدید ہے، انہوں نے اپنے پروردہ بندے رکھے ہوتے ہیں جو کسی کے حق میں کرنی ہو تو وہ ایسے بندے کو دیتے ہیں جو ان کی بات سن لے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو پھر وہ ایسے بندے کو دیتے ہیں جو ان کی بات سنے یا ان کا اشارہ سمجھے۔ یہ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ بہت سے طلباء اس سے مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ صوبائی اسمبلی میں یہ بحث ہوگی اور تمام طلباء کو پریکٹیکل کے یکساں نمبر دے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو اسی حوالے سے جڑی ہوئی ہے۔
PBC پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین، یہ ایک خود ساختہ کمیٹی ہے میرے خیال میں. اس سلسلے میں آج تک کوئی ایکٹ، کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا جس کی کوئی قانونی یا حکومتی حوالے سے کوئی ایسی پوزیشن بنتی ہو، ورنہ چیئرمین تو اس کی تو قانونی پوزیشن ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایکٹ ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، یا پالیسی میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں بورڈ بنایا جائے گا. اس بورڈ کے بننے کے بعد جو طریقہ کار طے ہوتا ہے اس پر چیئرمین کو لگا دیا. اب پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر کوئی تحریری میں نے آج دن تک نہیں دیکھا. اتنی سروس ہوگی، اتنے معاملے ہو گئے، ایون بہت سے بچوں نے عدالتوں میں بھی کیس کیا ہے اس کا کہ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک پروسیسنگ فیس لگائی ہوئی ہے جو مختلف بورڈ نے مختلف ریٹ کے حوالے سے لگائی ہے. گجرانوالہ بورڈ نے 195 روپے، لاہور بورڈ نے 395 روپے، راولپنڈی اور ساہیوال بورڈ نے 530 روپے لگائے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ سارا پروسیس اسٹوڈنٹ خود کرتے ہیں. پروسیس کرنے کے بعد وہ بورڈ والوں کا کام ہے، وہ تنخواہ لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب مینول سسٹم تھا، آن لائن نہیں تھا یا کمپیوٹرائز نہیں تھا، تو اس وقت بھی وہی کام کرتے تھے. اس وقت اخراجات بھی زیادہ آتے تھے، وہ پوسٹل جو چارجز تھے وہ الگ ہوتے تھے، تو اس حوالے سے اخراجات زیادہ آتے تھے. اب اخراجات اس حوالے نے، اب طلباء خود آن لائن بھیج رہے ہیں، کوئی ان کے لیے ایسا ایشو نہیں ہے. ان پہ وہ کمپیوٹرائز ہو جاتے ہیں، کلک کر کے وہ سارا رائٹ لیفٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو اب پروسیسنگ فیس بلا جواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ پیسے طلباء طالبات کو واپس ہونے چاہیے. 1,88,000 اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ملٹیپلائی کیا جائے 530 پر تو یہ 8-10 کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک امتحان کا. اب 2 امتحان ہوں گے، 9ویں کا بھی ہوگا، 10ویں کا بھی ہوگا، اور اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا بھی ہوگا. ان کے پیسے بھی یہ جمع کریں گے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے پیسے یہ جمع کر لیتے ہیں بلا جواز ہیں. یہ بھی وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں جس طرح بجلی کے بلوں پر لگایا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے. یہ جگہ ٹیکس میں اس کو سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ جو موصوف ایم پی اے نے تحریک التوا پیش کیا ہے، انہوں نے آخر میں اس پر مطالبہ کیا ہے کہ اس ناقص نظام کو ختم کیا جائے. یہ سوابدیدی اختیار نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی اسپیشل اتھینٹک میکنزم ہونے چاہیے جس سے تمام طلباء طالبات لائق جو ہیں یا جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دن رات محنت کر کے جب وہ آگے جاتے ہیں تو اگر ان کو کم نمبر دیتے ہیں، ان کی سفارش نہیں ہے یا غریب ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ مایوسی اور بددلی کا شکار ہو کر کچھ اور کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک یکساں میکنزم ہونا چاہیے، تمام طلباء کو یہ برابر نمبر دے دیے جائیں. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ پریکٹیکل ختم ہو جائے. اس سے بورڈ کی بھی بچت ہو جائے گی. جو اخراجات ایگزامینر پر ہوتے ہیں یا ترسیل میں ہوتے ہیں پیپرز پر، وہ سارے ان کے بچت میں آ جائیں گے. تو اس کو ختم کر دیا جائے. کوئی ایسا میکنزم کریں جس سے یہ طلباء طالبات جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں. یہی باتیں تھیں. اب 19 کل جو 9th کا رزلٹ آئے گا اس کے بعد اس کے رائٹ لیفٹ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہے یہاں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے. تو یہ میں اسی پر ایک اتفاق کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا.